اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا الشفيع صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب من اطلع فی بیت قوم ففقهوا عینہ فلا دیۃ لہ۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس ان رجلا اطلع فی حجر فی بعد حجر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقام الیہ بمشکس او مشاقس وجعل یقتلہ لیطعنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب الدیات کا بیان چل رہا ہے، اس پر جو آج کے درس کا پہلا باب ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے باب چیپٹر کا نام رکھا باب من اطلع فی بیت قوم ففقهوا عینہ فلا دیۃ لہ۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب کے نام میں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے، اس کی اجازت کے بنا جھانکے، اور وہ اس کی آنکھوں، جس کا گھر ہے اس نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دیا تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ فلا دیۃ لہ، امام بخاری فرماتے ہیں کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کی چند احادیث، تقریباً 3 احادیث امام بخاری نے اس چیپٹر پر جمع کیا ہے، جس پر امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بنا جھانکنا یہ اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام گھروں کی عزتیں، گھروں کی راز، گھر کے اندر کے معاملات گھر میں رکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، ان کی شادی کی پہلی رات گزار کر کے جب یہ تشریف لائے تھے دوسرے دن صحابہ کے بیچ میں، اپنے دوستوں کے بیچ میں، تو ان کے دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ رات کیسی رہی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے ان کی اس بات سے۔ فرمایا گھر میں دروازے اور کھڑکی اس لیے ہوتے ہیں کہ گھر کے بعد گھر میں رہنا چاہیے۔ سلمان فارسی کا بہت پیارا جملہ ہے یہ۔ دوستوں کو کہا کہ تم لوگ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کریم نے گھر میں دروازے اور کھڑکی اس لیے بنایا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ کوئی دوسری بات پوچھنا ہے تو پوچھو، باقی گھر کے اندر کی بات میں تو تمہیں بتا دوں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں، جو گھر کے اندر کی معاملات ہیں، وہ گھر ہی میں رہے، وہ باہر نہ آئے۔ اسلام اس کی سخت تاکید کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام اس پر بھی منع کرتا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کے گھر میں ان کی اجازت کے بنا جائے یا تاک جھانک کرے، ان کی اجازت کے بنا گھر کے اندر نظر ڈالے۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اب شہروں میں، گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہوتا ہے وہ راستے سے ہٹ کے ہوتے ہیں، شہروں میں گھر جو ہوتے ہیں نا وہ سڑک سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سڑک سے لگے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پردہ بھی نہیں ہو پاتا، کئی بار پردے لٹکے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ چلنے والے جو ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ نظر ادھر ادھر کرے، دروازہ کھلا ہے تو سیدھے گھر کے اندر نظر گئی۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے، منع کرتا ہے اس کام سے کہ آپ کسی کے دروازے کے اندر نظر نہیں ڈالیں۔ تو اب شہروں کے لیے، جو شہری لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو بہت احتیاط ہے کہ یہ جب چلیں تو نگاہیں بالکل سامنے ہو، ادھر ادھر نہ ہو، تاکہ اگر جانے انجانے میں بھی کسی کے گھر کے اندر نظر چلے جائے، اس سے بچنے کے لیے نگاہیں سامنے رکھ کر ہی چلنا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جن کے گھر راستے کے سامنے ہے نا، ان کو تو چاہیے کہ پردے لازمی طور پر ہو۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ آقا نے فرمایا گھر کہاں ہے تمہارا؟
آقا ان کے گھر تشریف لے گئے تو آقا نے دیکھا کہ مدینہ پاک میں ان کا گھر راستے کے بالکل قریب ہی ہے، لگا ہے، اور انہوں نے اپنے دروازے پر پردہ نہیں لٹکایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے گھر کی بے برکتی کی جو وجہ بتائی، بے برکتی کیوں ہے وجہ بتائی آقا نے، تو فرمایا کہ تمہارے گھر میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کسی بے نمازی کی نظر چلی گئی، بے نمازی کی نظر اندر چلی گئی، کوئی بے نمازی جا رہا تھا، اس کی نظر تمہارے گھر کے اندر گئی، تب سے تمہارے گھر کی برکت چلی گئی۔ تو اب کس طرح کے گنہگار، شرابی، جواری، بدکار کون راستے سے آتا جاتا ہے اور کس کی نظر ہمارے گھر کے اندر چلے جائے؟ تو برے لوگوں کی نظروں سے گھر کی برکت بھی چلی جاتی ہے، برے لوگوں کی نظروں کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کریں کہ اگر گھر جو ہے وہ راستے کے کنارے ہے یا راستے کے کنارے نہیں بھی ہے، جو مین گیٹ ہے نا جہاں سے نظر سیدھے اندر جا سکتی ہے، وہاں پر تو بالکل بھی پردہ ہونا چاہیے، بلا وجہ ایسے گھروں کے دروازے کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے، اب کھلے ہیں تو پردہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کی بری نظر کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکت ختم نہ ہو جائے۔ اس پر جو 3 حدیث امام بخاری نے پیش کیا، تینوں حدیث پاک سنی۔ پہلی حدیث پاک حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے سے جھانک رہا تھا، کمرے میں کہیں پر سوراخ رہا ہوگا، وہ کھڑکی وغیرہ روشن دان وغیرہ، پہلے کھڑکی تو نہیں ہوتی تھی، چھوٹے موٹے روشن دان ہوتے تھے بس، تو وہ جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آقا کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں کوئی شخص جھانکنے کی کوشش جھانک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لوہے کی کوئی چیز تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اس چیز کو لے کر کے، اور یوں بڑھے کہ آقا کریم علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ جو جھانک رہا تھا اس کی آنکھ میں یہ لوہے کی چیز ڈال دو، لوہے کا کوئی راڈ وغیرہ کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ آقا کوشش کر رہے تھے کہ جنہوں نے جھانکا نا میں اس کی آنکھ میں گھونپ دوں اس کو۔ صحابی رسول حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے تھے حضور، یعنی آپ چاہ رہے تھے، ایک طریقے سے تل گئے تھے اس بات پر کہ اس کی نظر اس کی آنکھوں میں اس کو ڈال ہی دوں۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری حدیث پاک حضرت ابن شہاب حضرت سہل سے، وہ ابن سعد سعدی سے، وہ کہتے ہیں کہ اخبرہ ان رجلا اطلع فی حجر فی باب رسول اللہ، کہ ایک آدمی حضور کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں وہ تان جھانک کر رہا تھا، وہ ماں رسول اللہ مدرن، اور حضور علیہ السلام کے پاس کنگھی تھی، آقا کنگھی کر رہے تھے، آقا کے پاس کنگھی تھی، یہود کو بہی راسو، اس سے حضور علیہ السلام اپنے سر کی کنگھی کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کے پاس لوہے کا کوئی سامان تھا، اس سے حضور اپنے سر کو کھجا رہے تھے، تو اب لوہے کا سامان ہو یا کنگھی ہو۔ فلما راہ رسول اللہ، جب رسول اللہ نے دیکھا، قال، یعنی رسول اللہ دیکھے یا تو سر کھجا رہے تھے یا سر میں کنگھی کر رہے تھے، اور آقا نے دیکھا کوئی کمرے میں جھانک رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو عالم انک تنتظرنی، اگر میں جان لیتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کمرے کے باہر سے تو جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں جان لیتا تو حضور فرماتے ہیں لطعنت بہ فی عینک، کہ میں اسی لوہے سے تمہاری آنکھ میں گھونپ دیتا، تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا میں اگر میں دیکھ لیتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضور نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا انما جعل الاذن من قبل البصر، حضور فرماتے ہیں کہ اجازت دیکھنے سے پہلے ہے۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے، حضور کے جملوں کی الحمدللہ قربان جائیں، بڑے بڑے بولنے والے حضور کے جملوں میں بڑے چھوٹے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اجازت دیکھنے سے پہلے ہے، پہلے گھر کے اندر دیکھ لیا اب اجازت مانگ رہا ہے، یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اجازت اگر لینا ہے تو دیکھنا بعد میں، پہلے اجازت لینا ہے، اجازت مل گئی پھر اندر داخل ہونا ہے۔ دیکھنے کا مطلب اندر دیکھنا، گھر کے اندر نظر تب جب کہ اجازت مل گئی ہو، اگر اجازت مل گئی تو بالکل اندر چلے جائیں، اجازت اندر جانے کی ملی تو، لیکن پہلے نظر ڈال دینا پھر اجازت لینا، اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کے ہیں کہ آپ اجازت کیسے لینی ہے، باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اجازت لے کسی کے اندر، گھر کے اندر داخل ہونے کی، دروازے پہ دستک دے اور دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، سائڈ کھڑا ہو، یا تو اس کنارے کھڑا ہو یا اس کنارے کھڑا ہو، تاکہ دروازہ کھولنے میں سیدھے نظر اندر نہ چلا جائے۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں، یعنی دروازہ دستک دے کر کنارے ہو جائے، اور کنارے ہو کر دیکھے کہ دروازہ کھول کون رہا ہے، کوئی اسلامی بھائی کھول رہے ہیں، کوئی اسلامی بہن کھول رہی ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اپنے مطابق کھولا تو سمجھ میں آیا کہ اندر جانے کی، تو پہلے اجازت لے پھر اندر جائیں۔
بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں یہ تو ہمارا گھر ہے، ہمارے دوستوں کا گھر ہے، ہمارے گھر جیسا گھر ہے، یہاں کی عورتیں تو ہماری بہنوں جیسی ہے، ہماری ماؤں جیسی ہے. یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں، یہ بہت عجیب و غریب والی باتیں کہ تو ہمارے گھر جیسا ہم کو کیا اجازت لینا. یہ بہت بیوقوفی والی بات ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں بولتا میرے چاچا جیسا ہے، یہ میرے ابو جیسا ہے، یہ میرے دادا جیسا ہے. عورتیں ہی کیوں ملتی ہیں؟ یہ میری بہن جیسی ہے، یہ میری ماں جیسی ہے. عورتیں کیوں ملتی ہے؟ منہ بولا رشتہ بنانے کے لیے آپ سوچیں یہ عورتیں ہی کیوں ملتی ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کہا یہ تو میرے باپ جیسا ہے، یہ تو میرے دادا جیسا ہے، یہ تو میرے بھائی جیسا ہے. یہ نہیں، یہ ضرور ملے ہوں گے کہ میری بہن جیسی ہے، یہ میری خالہ جیسی ہے، یہ میری امی جیسی ہے. تو عورتیں کیوں ملی منہ بولی رشتہ کرنے کے لیے؟ یہ بہت عجیب و غریب سماج میں باتیں ہیں. کوئی اس کے جیسے نہیں. جو رشتہ ہے وہ ہے، محرم ہے تو ہے، غیر محرم تو غیر محرم ہے. کوئی منہ بولا بنا لینے سے کوئی وہ رشتہ محرم نہیں ہو جائے گا، اور بنا اجازت اندر جانے کی اجازت شریعت میں نہیں دے دے گی. اس لیے کسی کا بھی گھر ہو اجازت لے کے، یہاں تک کہ حضور علیہ حدیث سنیں گے آپ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں اکیلی ماں بھی ہو نا تب بھی اجازت لے کر اندر جاؤ. اکیلی ماں اب اگر رہ لے نا تو اجازت لیں، آواز دیں، اپنا احساس کرائیں میں آ رہا ہوں، پھر اندر جائیں. اکیلی ماں بھی ہو تب بھی. آپ حدیث سنیں گے ابھی. تیسری حدیث بخاری شریف کی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لو انا امرأن اطلع علیک بغیر اذن، حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں کوئی اجازت کے بنا جھانک لے، فخذفتہ بحسات، تو کنکری سے تم اس کے آنکھ کو پھوڑ دیا، تو کہتے ہیں کہ لم یکن علیک جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کوئی اگر جھانک رہا ہے اور جس کا گھر ہے اس نے کنکری لیا اور جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں آنکھ پھوڑ دینے کے بعد بھی آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. غلطی اس کی جس نے جھانکا ہے. آئیے اس تعلق سے مزید کچھ باتیں سن لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بے احتیاطی تو بہت ہو رہی ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ایک ایسا ادب ہے جو گھروں کی رازداری کی حفاظت کرتا ہے. یہ ایک جملہ سنیے گا، گھروں کی رازداری، گھروں کے اندر کی باتوں کی حفاظت کرتا ہے اجازت. اور ایسے معاملات کی بھی کہ جو کہ عظمت اور عفت کے لیے ہیں، جنہیں گھر والے باپردہ رکھنا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں سیکریٹ ہی رہے. اب کوئی بنا اجازت اندر جائے گا تو وہ سیکریٹ کیوں رہے گا؟ وہ پرائیویسی تو ختم ہو جائے گی نا. آج کل پرائیویسی خوب چلتی ہے نا، ایک انگلش کا لفظ آ گیا پرائیویسی، ہماری پرائیویسی، ہماری پرائیویسی ہے. تو پرائیویسی تو یہاں سب سے بڑی ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں اجازت لے کر ہی داخل ہو. اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے یہاں گھر ہو یا کمرہ جانے سے پہلے اجازت لینے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ قرآن پاک میں، آپ اس بات کو توجہ سے سنیں، قرآن پاک میں گھر میں آنے جانے کی تفصیلات، گھر میں آنے جانے کے احکام اتنے ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں جتنے ڈیٹیل سے نماز کے احکام بیان نہیں کیا ہے. جی ہاں، نماز کے بارے میں پوری ڈیٹیل قرآن نے نہیں بیان کیا. نماز کا حکم دیا ہے لیکن نماز پوری تفصیل کیسے پڑھنی، کیا پڑھنی، کب کتنی رکعت پڑھنی، قرآن نے نہیں بتایا، حدیث بتا رہی ہے. حدیث میں تفصیلات ہیں لیکن قرآن میں نماز کی ڈیٹیل نہیں ہے. اور جب گھر میں آنے جانے کی بات ہوئی نا تو قرآن پاک آپ سنیں، کسی کے ہاں اجازت کیسے لینی ہے، کیا ہونا ہے، ساری چیزیں قرآن پاک نے بیان فرمایا. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ جب نماز کہا کہ اگر اجازت لینے اور دروازہ بجانے یا کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی جواب نہ ملے تو گھر سے بلا ناراض ہوئے واپس لوٹ جاؤ. چنانچہ اللہ کا فرمان سنیے. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ. گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر نہیں جائیں جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو. اور اگر تم کو جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. کیا فرمایا؟ دروازہ جب تک اجازت نہ ملے اندر نہیں جائیں. اور اندر سے اگر کہہ دیا کہ نہیں ابھی آپ مت آئیے، ابھی جائیے بعد میں آئیے گا، تو اللہ فرماتا ہے بلا ناراض ہوئے واپس چلے آئیں. یہ نہیں کہ یار عجیب بے غیرت آدمی ہے، میں چل کے آیا، دستک دی اور مجھے آنے کی اجازت بھی نہیں دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. گھر والے اس وقت آپ کو نہیں آنے دینا چاہتا ہوں، گھر میں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوگی جو آپ کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ وہ آپ کو ساری راز آپ کے سامنے کھول دیں. تو اگر گھر والے بولنے کے نہیں ابھی آپ جائیے بعد میں آئیے گا، تو حکم یہی ہے کہ واپس چلے جائیں.
اس آیت میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ بالفرض آنے والے کو واپس جانے کا کہا جائے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ مثلا اگر گھر والے اندر موجود ہوں اور خود ہی یہ کہیں کہ آپ واپس لوٹ جائیں تو بغیر کسی ناراضی اور غصہ کے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہی لوگوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ دل میں خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی مجبوری ہوگی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ گھر کے رہائشی کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہوا ازکا لکم سے مراد کہ اس لوٹ جانے میں تمہارے لیے بہتری ہے، کہیں تنگ دلی سے اجازت ملے، بہتر ہے کہ خوشی سے تمہیں اجازت دی جائے۔ یعنی کوئی زبردستی آپ کو اندر بلائے وہ نہیں ہونا، خوش دلی کے ساتھ اندر بلائے تبھی جائیں۔ اور دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا در حقیقت اسلام کے اس نظام پاکیزگی کا حصہ ہے جس کا بیان سورہ نور میں کیا گیا، جن احکام پر عمل کی صورت میں دل و دماغ، نگاہیں اور زبانیں اور مکمل معاشرہ ہر طرح کی بے حیائی سے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دوسرے کی گھروں میں داخلے سے پہلے اجازت لینے اور نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کی اتنی اہمیت اور تعلیم ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آقا سے پوچھا، یہ حدیث پاک دیکھیں، ایک شخص نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو ان سے بھی اجازت لوں؟ میری ماں گھر میں ہے، میں اندر جاؤں تو اجازت لوں؟ آقا نے فرمایا ہاں بالکل، ماں ہے پھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ اس نے عرض کیا حضور وہ تو میرے ساتھ میری گھر میں رہتی ہے، میری ماں ہے میرے ساتھ رہتی ہے، گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آقا نے فرمایا ہاں اجازت لو۔ دوبارہ بھی آقا نے فرمایا ہاں اجازت لو۔ اس آدمی نے عرض کیا حضور میں تو ان کی خدمت میں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو ان کی خدمت میں ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اگرچہ تم خدمت میں ہو پھر بھی اجازت لو، پھر بھی ان سے اجازت لے کر ان کے پاس جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم انہیں بے پردگی کی حالت میں دیکھ لو؟ ماں ہے، اکیلی رہ رہی ہے، مکمل پردہ ہے کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو بے پردگی کی حالت میں دیکھ لو؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آقا نے فرمایا بس ان سے تم اجازت لے کر ہی جایا کرو، یعنی کم سے کم آواز دے دے امی آ رہا ہوں میں اندر، امی میں آ گیا ہوں، السلام علیکم، یہ کچھ بول کر پھر جائے۔ اجازت کا مطلب تھوڑی کہ یہی بس نہیں کہ امی اکیلی ہے اور باہر کھڑے ہو گئے اور امی اجازت دو تو اندر آؤں، یہی بس اتنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کئی بار ماں ہی ہے تو کم سے کم تھوڑی دیر رک کر یہ بول دے امی آ گیا ہوں میں اندر آ رہا ہوں۔ اس طرح کا بول دیں گے تو امی اگر واقعی میں مکمل پردے میں نہیں ہے، ماں اکیلی بیٹھی ہے تو پھر وہ درست ہو جائے گی، آپ کے آنے سے پہلے جیسا وہ اپنے بیٹے کے سامنے فیس ہونا چاہتی ہے ویسا تیار ہو جائے گی۔ یہ اسلام الحمدللہ اتنا خوبصورت تعلیم اسلام کا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت لے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام، یہ روایت دیکھیے صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، دیکھیے ایک مرتبہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے، ایک صحابی کے مکان پر گئے اور سنت کے مطابق باہر سے اجازت کے لیے سلام کیا۔ پیغمبر اسلام سلام کر رہے ہیں اجازت کے لیے۔ ہم اور آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام ہے، آقا پیغمبر ہے، آقا پیغمبر ہے اپنے غلام کی کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں، جو تعلیم ہے آقا اپنی سیرت سے دے رہے ہیں۔ دیکھیے اجازت طلب کیا، اجازت کیسے طلب کیا؟ السلام علیکم۔ اب اندر جو تھے نا حضرت سعد بن عبادہ نے جو اندر تھے انہوں نے سلام کی آواز سنی، سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ، اتنا دھیرے دیا کہ حضور جواب نہ سنیں۔ باہر سے حضور سلام کیے، سعد بن عبادہ اندر ہیں، جواب تو دیا لیکن دھیرے سے دیا کہ حضور کو سنائی نہیں دینا چاہیے۔ آقا نے دوبارہ سلام کیا، جب دوبارہ سلام کیا حضرت سعد نے دوبارہ بھی سنا اور جواب دیا لیکن دھیرے سے دیا۔ آقا نے تیسری مرتبہ سلام کیا، غور کریں تیسری مرتبہ آقا نے سلام کیا اور تیسری مرتبہ بھی سعد بن عبادہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ اب تیسری مرتبہ کے بعد جب اندر سے آواز نہیں آئی تو حضور علیہ السلام واپس جانے لگے۔ اب ایسا کرنے کے بعد جب حضور لوٹ گئے، اب تیسرے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ جن کا گھر تھا وہ سمجھ گئے کہ چوتھی بار سلام نہیں ہوگا، آقا واپس چلے جائیں گے، تو فوراً دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو آقا واپس جا رہے تھے۔ جب سعد نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور حضور کے پاس آئے۔ جب حضور واپس جا رہے تھے حضور کے پاس آئے اور یہ مجبوری پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر دھیرے دیا،
بتایا پوری بات، یا رسول اللہ آواز آ رہی تھی، میں نے سنا بھی، جواب بھی دیا، لیکن دھیرے دیا. اور دھیرے کیوں دیا؟ تاکہ زبان مبارک سے، آپ کی زبان سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے لیے نکلتے رہے. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، یہ دعا. تو سعد بن عبادہ نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے 3 بار سلامتی کی دعا پیش کریں. ایک ہی بار کہہ دیتا تو آ جاتا میں باہر، لیکن میں 3 بار آپ کی زبان سے سلامتی کی دعا چاہ رہا تھا. الحمدللہ. اور وہ میرے لیے برکت ہو. اور آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے. اس کے بعد حضرت سعد حضور علیہ السلام کو اپنے گھر ساتھ لے گئے. انہوں نے کچھ مہمانی کی اور آقا کریم علیہ السلام نے اس مہمانی کو قبول بھی فرمایا. اور حضرت عمر ابن خطاب کا قول اس باب میں آخری سن لیجئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے اپنی آنکھ کسی گھر کی جھانک تاک سے بھر لی بس وہ فاسق ہو گیا. جس نے کسی کے گھر کی تاک جھانک سے اپنی نظر بھر لی، یعنی کسی کے گھر میں تاک جھانک کر لی، عمر ابن خطاب فرماتے وہ فاسق ہو گیا، یعنی وہ کھلے عام گناہ کرنے والا ہو گیا. ایسا شخص کی گواہی قبول نہیں ہے، فاسق ہو جاتا ہے وہ شخص جو کسی کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے. تو اپنے نظروں کی حفاظت یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ کرم فرمائے کہ ہم سب اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور کسی کے گھر میں بھی تاک جھانک سے پرہیز کریں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا مرسلی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد امام بخاری کا جو بنایا ہوا باب بنایا امام بخاری نے کہ باب من استعار عبدا او صبیا ویذکر ان ام سلمہ بعثت الی معلم الکتاب ابعث الی غلمانا ینفشون صوفا ولا تبعث الی حرا. باب امام بخاری نے نام رکھا کہ من استعار عبدا او صبیا، کہ کوئی اگر کسی بچے یا کسی غلام کو کام کے لیے اپنے پاس رکھا، کام کے لیے غلام کو یا بچے کو اپنے پاس لانا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک کتاب پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے کے پاس، ایک معلم کے پاس لکھا کہ میرے پاس کچھ لڑکے بھیجو جو کہ اون کی صفائی کرے یا اون کو بنائیں. ولا تبعث الی حرا، اور میرے پاس آزاد نہیں بھیجنا. اون جو ہوتا نا، اون کے لیے، اون کی صفائی وغیرہ کے لیے ام سلمہ کچھ بچوں کو بلائی، اور بلانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کی صفائی کریں گے، اور کہا آزاد نہیں بھیجنا، کوئی غلام ہی بھیجنا. اس پر امام بخاری نے جو حدیث پیش کیا وہ بہت پیاری حدیث پاک ہے. انس ابن مالک سے یہ حدیث روایت ہے کہ لما قدم رسول اللہ بالمدینہ، جب حضور مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، آقا مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال تک مکہ شریف میں رہے. کتنے سال تک؟ 53 سال تک آقا کریم مکہ شریف میں رہے. خاطر خواہ دین کا کام مکہ شریف میں نہیں ہو پایا، زیادہ تر لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام کو رب نے اجازت دی، محبوب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں. آقا 53 سال کی عمر میں مدینہ تشریف لے گئے. اور جب مدینہ آئے نا تو حضرت ابو طلحہ ایک صحابی رسول تھے. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ تشریف لائے نا تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑے اور فانطلقا بی الی رسول اللہ. انس ابن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر رسول اللہ کے پاس آئے. انس ابن مالک ابو طلحہ نے انس ابن مالک کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے، اور رسول اللہ کے پاس لا کر عرض کیا یا رسول اللہ ان انسا غلاما کیسن، کہ یا رسول اللہ یہ جو انس ہے نا یہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے. انس جو ہے یہ بڑا سمجھدار، دراصل حضرت انس جو ہیں یہ ابو طلحہ کے سوتیلے بیٹے تھے. ابو طلحہ کے سوتیلے بیٹے تھے یہ. تو آپ اپنے سوتیلے بیٹے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ انس یہ سمجھدار لڑکا ہے، فَلْيَخْدُمْ کا، اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے. خدمت میں آقا کے پیش کر دیا، اور ایسا پیش کیا کہ 10 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت کیا. کتنے سال تک؟ 10 سال تک حضور کی خدمت کیا. اور کہتے ہیں کہ کالا فخدمتہ، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے خدمت کیا فی الحضر، گھر میں، والسفر، سفر میں. اور حضور کا اخلاق دیکھیے، 10 سال تک حضور کی خدمت، سفر میں، گھر میں، ہر جگہ حضور کی خدمت کیا. اور حضور کا اخلاق دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے. حضرت انس 10 سال کی خدمت کا نچوڑ پیش کرتے ہیں
10 سال جو خدمت کیا اس کا نچوڑ پیش کیا. کہتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم قال لی لشیء صنعته لما صنعت هذا هكذا او لا لشیء لما اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کیا, میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا, میں نے کوئی کام نہیں کیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. کسی کام کے کرنے پر کوئی اعتراض نہیں, کسی کام کے نہیں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. 10 سال تک اپنے خادم, اپنے نوکر, اپنے خدمت گزار کو حضور نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال تک. غور کریں, جن کے پاس نوکر چاکر ہوتے ہیں, جن کے چاہے دکانوں میں ہو, بزنس میں ہو, جو نوکر چاکر ہوتے ہیں نا, ان سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق سکھاتا ہے. بعض اوقات جو نوکر چاکر ہوتے ہیں نا, لوگ ان سے بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, چاہے گھر میں کام والی ہو, چاہے دکان میں کام والے ہوں, ان سے اچھا برتاؤ کرنی چاہیے. وہ بھی اولاد آدم ہے, رب نے ان کو غربت دی ہے, غریبی دی ہے, تو وہ غریبی کی وجہ سے نوکری چاکری کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالک اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. ان کی بھی حمیت کا, ان کی بھی غیرت کا خیال رکھنا ہر بندے پر لازم ہے. کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ اگر نوکر کے ساتھ نوکر جیسا سلوک نہیں کریں گے نا تو سر پہ چڑھے گا. ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. نوکر کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک کیے نا تو وہ جتنا کام ہے اس سے زیادہ کر کے آپ کو پیش کرے گا. مالک مالک ہی رہے گا, نوکر نوکر ہی رہے گا. آقا کریم علیہ السلام کو دیکھیے, آقا کریم علیہ السلام کی زندگی حیات کو دیکھیے. ایک بار سفر میں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رکے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کھانا تیار ہونا چاہیے. تو سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے کہ میں جانور ذبح کروں گا, میں کاٹوں گا, میں پکاؤں گا, میں برتن دھوؤں گا, میں کھلاؤں گا. سب نے اپنا اپنا بانٹ لیا. حضور علیہ السلام بھی بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا ایک کام کرو, تم لوگ جانور ذبح کرو, میں اپنے حصے کا کام یہ کرتا ہوں کہ جنگل جاتا ہوں اور لکڑیاں لے کر کے آتا ہوں. کیا ہو گیا, حضور چھوٹے ہو گئے؟ اللہ کا شکر چھوٹے نہیں ہوئے, ایسے بڑے ہوئے کہ 1400 سال بعد آج آقا کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو کوئی اگر اپنے اپنوں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا, وہ چھوٹا نہیں ہوتا اور وہ بڑا ہوتا ہے. اور جو کام والے ہوتے ہیں, جو مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان یہاں تک کہ وہ حدیث پاک کتنی مشہور ہے نا کہ مزدور کو ان کی اجرت ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دیتے ہیں. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے نا, تو اب وہ مزدوری لینے کے لیے اس کا کھڑا رہنا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہے, وہ کیا کچھ لینے کے لیے کھڑا ہے. اب وہ ہوتے ہیں کہ لوگ کام کرا لیتے ہیں, کھڑے رہو تم. یہ ایسا نہیں. مزدور ہو, کام والے ہوں, جو کوئی بھی ہو, ان کی بھی ایک غیرت ہے, ان کی بھی حمیت ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کو بھی اچھی چیزیں اچھی, بری چیزیں بری لگتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ایسا اچھا سلوک کرنا کہ کبھی بھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں, ان کے ساتھ ان کی حمیت کا خیال رکھ کے بات کرنا, یہ اسلامی تعلیم. 10 سال تک حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک کمال کا آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق ہے. رب کریم کرم فرمائے کہ اس اخلاق کو ہم لوگ لینے والے بن جائیں. آج کے درس کی آخری حدیث پاک, اور اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ سنتے ہیں. یہ حدیث پاک سنیں. یہ باب ہے کہ بابو قتل من ابا قبول الفرائض وما نصیب الی الرد. یہ باب ہے کہ جو فرائض کے انکار کر دے اس کا قتل کرنا. فرائض مطلب جیسے روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے, مالدار پر حج فرض ہے, تو یہ فرائض ہے. اگر کوئی ان فرائض میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو اس کا قتل کرنا. اس پر امام بخاری نے جو حدیث پیش کی, حدیث پاک سنیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ لما توفی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب آقا کا وصال ہوا, آقا نے پردہ فرمایا اور واستخلف ابو بکر, ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. آقا کا وصال ہوا, ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, عرب کے بہت سارے لوگ کفر اختیار کر لیے. آقا کے وصال سے آس پاس کے دیہات کے بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ دیے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. بہت سارے, بڑی تعداد ہے لوگوں کی جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا. یہ کچے قسم کے لوگ تھے, ان کو لگتا تھا کہ جب تک نبی ہے تب تک ہی اسلام ہے, ان کے جانے کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا. ان لوگوں نے ایسا ہی سوچا اور اسلام سے پھر بھی گیا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی تربیت سے وہ صحابہ تیار کر رکھے ہیں کہ آقا کے جانے کے بعد تو کیا, دنیا جب تک رہے گی تب تک اسلام موجود رہے. تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کچے لوگ تھے نا, وہ اسلام سے پھر گئے.
ایک بڑی تعداد تھی ایسے لوگوں کی، کچھ اسلام سے پھر گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگ نماز کے انکار کر دیا، طرح طرح سے فتنے اس وقت اٹھے تھے۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل الناس وقد قال النبی علیہ السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ حضرت ابو بکر نے جب سنا نا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، صدیق اکبر نے تلوار اٹھا لی، فرمایا کہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کا کوئی انکار کرے گا اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سامنے کھڑے ہوئے، بولے آپ کیسے اس کو ماریے گا جو کلمہ پڑھا ہے؟ اور جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک حدیث کوٹ کیا، فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا تو عصم منی مالہ ونفسہ، اس کا مال اس کی جان مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ تو جو کلمہ پڑھ لیا آپ اس کو کیسے ماریے گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے والے لوگ، ان کی جان محفوظ، ان کے مال محفوظ، آپ ان کو کیسے ماریے گا؟ حضرت صدیق اکبر کو جب حضرت عمر نے ایسا کہا نا تو صدیق اکبر کا جواب سنے۔ صدیق ایسے صدیق نہیں تھے، صدیق نے فرمایا، صدیق اکبر قال ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ صدیق اکبر فرماتے اللہ کی قسم آج میں اسے ضرور قتل کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا میں اس کی قتل کر دوں گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، صدیق اکبر نے کہا زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ اللہ کی قسم لو منعنی عناقا، اگر اونٹ کے بچے کو دینے سے بھی کوئی منع کرے، جو حضور کے زمانے میں دیتا تھا، یعنی حضور کے زمانے میں اونٹ کا بچہ دیتا تھا، اب وہ منع کرے تو میں اس سے بھی قتل کروں گا۔ جب حضرت عمر نے سنا نا، صدیق اکبر تو اس معاملے میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، کلیئر ہے ان کا کانسیپٹ کہ یہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے قتل کریں گے، یہ لڑائی کریں گے ان سے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا قال عمر فواللہ، حضرت عمر نے سن کے کہا اللہ کی قسم ما ہوا الا ان رأیت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر، حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کشادہ فرما دیا، یعنی صدیق اکبر کو سمجھ دے دی ہے، عقل دے دی ہے، صدیق نے جو سمجھا وہی درست ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ للقتال فعرفت انہ الحق، حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ صدیق اکبر ہی حق پر ہیں۔ پہلے سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن جب صدیق اکبر کا جلال آیا اور آپ نے کانسیپٹ کلیئر کیا کہ نماز روزے میں فرق کرنے والا ان کو میں قتل کر دوں گا، تو حضرت عمر نے بھی بعد میں اقرار کیا کہ نہیں بالکل یہی صحیح ہے کہ زکوٰۃ نماز یہ فرائض میں سے ہے، اس میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایک ہی لائن پر کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر نے زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد کیا تھا، صرف بولا ہی نہیں تھا، جہاد کیا بھی تھا، مارا بھی تھا، قتل بھی ہوئے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے، اور جو بہت سارے لوگ قتل بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ صدیق اکبر کا رعب جلال اور ان کی کارروائی دیکھ کر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا اقرار کیے اور واپس اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت، رمضان کا مہینہ ہے، ایک تعداد ہے جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہے اور نکالنا بھی چاہیے۔ رمضان میں اس لیے عموماً لوگ نکالتے ہیں کہ اس میں 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ آئیے چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ پر حدیث بھی آئی، تو زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں سنتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 فرائض ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ 32 مرتبہ اللہ نے دونوں کو ساتھ میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی نیک بختی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب اور حدیث سے ثابت ہے۔
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. اور اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی مفسرین کے کئی قول ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس پر معمور کیا ہے، یعنی اس کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں. ٹھیک طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، بس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے ان پر لازم کر دی ہو. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ صحابی رسول ہیں، آقا نے یمن کا گورنر بنایا تھا ان کو، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دی جائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالداروں سے وصولی کی جائے گی اور محتاجوں کو دی جائے گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وصال ظاہری ہو گیا، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا وہ یہ پوری حدیث پاک اس میں بیان ہے. مزید اس میں سنیں زکوٰۃ کب فرض ہوئی. زکوٰۃ 2 ہجری میں روزہ سے پہلے فرض ہوئی تھی. ہجرت کے دوسرے ہی سال آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اس کے دوسرے ہی سال زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، وہ بھی روزہ سے پہلے. اور زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ دینا یہ ایمان کی تکمیل یعنی ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. نبی پاک نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی زکوٰۃ کے بنا اسلام پورا نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ کے بنا اسلام ایمان مکمل نہیں ہے. اور آج زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں یہ سب پر واضح ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کتنی کنجوسی ہے. حدیثیں دیکھیں، ایک مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. اللہ رسول پر ایمان ہے تو لازمی طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم اپنی رحمت لکھ دے گا. زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. قرآن پاک میں متقیوں کی پہچان بتاتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. یعنی اللہ کی راہ میں جو دینے والے لوگ ہیں نا وہ متقی ہوتے ہیں. زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں کامیابی پانے والوں کو کامیابی پانے والوں کا جو نام اللہ کریم نے گنوایا ہے اس میں زکوٰۃ دینے والوں کا بھی اللہ نے فرمایا ہے. جیسے یہ قرآن پاک پہ پارہ 18 سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات بتائی گئی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں. زکوٰۃ دینے کا عمل یہ اسلامی بھائی چارگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسلامی بھائی چارگی اگر آپ پیدا کرنا چاہیں، سماج قوم اگر اسلامی بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتی ہے نا تو اس کی سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمانداری سے ادا ہو. اب غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہے سب لوگ اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، حساب کریں اور غریبوں تک پہنچا دیں.
تو آپ بول رہے ہیں امیر غریب کا ایک رشتہ مضبوط ہوگا، محسن اور جس پر احسان کیا گیا ان کے تعلقات بنیں گے، غریبی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب آپ دینے جائیں گے کسی غریب کے گھر تو آپ دیکھیں گے نا گھر کی کنڈیشنز کیا ہے، ہمارا گھر کیسا ہے، یہ غریب کیسی کنڈیشنز پہ رہ رہا ہے، وہ غریب کیسے کپڑے پہن کر آپ کا سامنا کیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ غریب یہ کپڑا پہنا، ہم نے کون سا کپڑا پہن رکھا ہے۔ غریبوں کے بچے، غریبوں کے گھر کے اندر کے حالات یہ جب سامنے سے دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رب نے آپ کو کیسی کیسی نعمتیں دیا ہے۔ جب تک غربت کو قریب سے دیکھیں گے نہیں، امیری کی اہمیت کب سمجھ میں آئے گی؟ اور یہ غربت کی اہمیت سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آپ ان کے بیچ جائیں گے۔ اب یوں تو کوئی جاتا نہیں ان کے بیچ، یوں کون جاتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر ان کے قریب گئے نا تو یہ الحمدللہ بھائی چارگی کو پیدا کرنے کا بہت پیارا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ، ایک تو زکوٰۃ وہ ہوئی بھائی چارگی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کا جو بچا ہوا مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو آپ کو بچا ہوا مال ہے، جو پورا مال ہے نا وہ پورا مال دھیرے دھیرے نجس ہو جاتا ہے۔ اگر مال کو پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ نہایت ضروری ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، آقا فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے نا یہ دنیاوی طرح طرح کی خرچوں سے بچ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ، بخیلی جیسی بری صفات اگر دل میں ہو تو اس سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے، اور سخاوت اور بخشش کا الحمدللہ یہ ذریعہ بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ مال کے شر سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ دیکھیے زکوٰۃ دینے والا مال جو ہوتا ہے نا، مال میں صرف اچھائی نہیں ہوتی ہے، مال میں شر بھی ہوتا ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ جیسے جب تک ایک آدمی ایک چھوٹے طبقے میں رہتا ہے تو وہ دروازہ مضبوط نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا غریب آدمی ہے، وہ غریب آدمی کے گھر دیکھو تو دروازہ لگا ہے نہیں لگا ہے، پرانا ہے، کنڈی مضبوط ہے نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، آتا ہے اپنا دن بھر کام کر کے دروازہ بھیڑ بھی دیا اور سو گیا اچھے سے، اور بالکل بے فکری سے سویا۔ اور جب پیسے والا ہے، دولت مند ہے، تو پھر وہ دروازہ بھی مضبوط، لاکر بھی مضبوط، تو پھر وہ ایک کتا بھی خرید کر کے لایا، تو پھر اور بندوق بھی لے کر رکھا، یعنی یہ سارا کچھ حفاظت کا رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ دولت ہے اس کی حفاظت، یہ مال کا شر ہے، یہ مال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو نا یہ سارا برڈن دماغ میں بنتا ہے۔ تو مال کی شر سے اگر محفوظ رہنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مال کی شر کو دور کر دیا۔ شر کا مطلب اگر اور میں کلیئر کر دوں، مال میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، اگر آسان شاید اس سے سمجھ میں آ جائے۔ دولت بالکل ہر زاویے سے، ہر پہلو سے دولت اچھی نہیں ہے، دولت کے کچھ خراب پہلو بھی ہیں، تو دولت کے خراب پہلو کو اگر دور کرنا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اس مال کے جو خراب پہلو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ حدیث دیکھیے آقا فرماتے ہیں اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر لے قلعے میں، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو خیرات دے کر کے ان کی علاج کرانی چاہیے۔ اور آخری بات اس پر سن لیں، زکوٰۃ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں واقعی میں اگر محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ جب ان تک پہنچتی ہے نا تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور دل سے وہ جو دعا دیتے ہیں نا اس دعا کی اپنی اہمیت ہے۔ حدیث پاک دیکھیں، غریبوں کی دعاؤں کے تعلق سے حدیث سنیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق کمزوروں کی برکت اور ان کے دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ آپ کو رزق کہاں سے ملتی ہے؟ اگر ہمیں رزق ملتی ہے، ہمیں دولت مندی ملی ہے، مال ملتا ہے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق کمزوروں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ کمزور لوگ جو دعا کرتے ہیں نا ان کی برکت سے اچھے لوگوں کو دولت ملتی ہے۔ تو کمزوروں کے لیے دعائیں کب لینی ہے؟ جبکہ ان کے لیے ہم کچھ کریں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کل مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.